ویئرز اب تک آپ نے سنا اور دیکھا تھا کہ اگر آبنائے ہرمز بند ہوئی تو دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی، کیونکہ دنیا کا 20% تیل اور گیس یہاں سے گزرتا ہے، جس کا ٹریلر ایران نے دنیا کو دکھا بھی دیا ہے، اور تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان پر بھی پہنچ چکی ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایران اب تیل پر نہیں بلکہ آپ کے انٹرنیٹ پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، جی ہاں، 21ویں صدی کا سب سے خطرناک اور پوشیدہ ترین اسٹریٹجک وارفیئر، ایران کے پاس اب ایک ایسا خاموش ہتھیار آ چکا ہے جو گولی چلائے بغیر امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ کے کھربوں ڈالرز کے بینکنگ نظام اور پورے انٹرنیٹ ورک کو پل بھر میں مفلوج کر سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا نیا ہدف کوئی آئل ٹینکر نہیں بلکہ سمندر کی تہہ میں بچھی وہ فائبر آپٹک کیبلز ہیں جن پر پوری دنیا کا انٹرنیٹ چل رہا ہے۔ کیا تہران عالمی انٹرنیٹ کو یرغمال بنانے والا ہے؟ کیا امریکہ کا سینٹ کام اس ڈیجیٹل حملے کے سامنے بے بس ہو جائے گا؟ آج ہم ایران کے اس نئے ڈیجیٹل اور خطرناک ہتھیار کی اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ ویئرز، کیا ایران آبنائے ہرمز میں زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتا ہے؟ دنیا پر نئے بحران کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ ایران میں میڈیا اور سخت گیر سیاسی حلقے تیزی سے آبنائے ہرمز کی بندش کو نہ صرف توانائی کی ترسیل میں ایک رکاوٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں بلکہ اس تنگ آبی گزرگاہ کو عالمی انٹرنیٹ ٹریفک کے لیے ایک اسٹریٹجک راستے کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالنے کا نیا ذریعہ آبنائے ہرمز کے پانیوں کے نیچے بین الاقوامی ڈیٹا کیبلز کی صورت میں پوشیدہ ہے۔ یہ بحث ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب آبنائے ہرمز کے اطراف حالیہ فوجی جھڑپوں کے بعد ایران، امریکہ اور خلیجی ریاستوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والی زیر سمندر کیبلز پر سیکیورٹی اور ریگولیٹری نگرانی نافذ کر سکتا ہے یا پھر ان کے گزرنے پر فیس بھی عائد کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے اقدام کو متعدد قانونی اور تکنیکی رکاوٹوں کا سامنا ہے، لیکن یہ بحث اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ایران اپنی غیر متناسب روک تھام کی صلاحیتوں کو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے حساس شعبے تک بڑھانے کے لیے سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہے۔ کئی دہائیوں سے آبنائے ہرمز کا تعلق تیل بردار جہازوں اور توانائی کے تحفظ سے رہا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں سمندر کے راستے منتقل ہونے والے تیل کا تقریباً 5واں حصہ اس تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ پاسداران انقلاب سے منسلک سمجھی جانے والی فارس نیوز ایجنسی نے 8 مئی کو اپنے سائنسی شعبے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سمندر کے نیچے بچھے انٹرنیٹ کیبلز کو بطور ہتھیار اور دباؤ کے ذریعے استعمال کرنے کا تصور پیش کیا۔ یہ کیبلز یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے درمیان عالمی مواصلات اور مالیاتی ڈیٹا منتقل کرتی ہے۔ ٹاٹا کمیونیکیشنز، جو ٹیلی کمیونیکیشنز کی بنیادی انفراسٹرکچر کی نگرانی کرتی ہے، اس کے مطابق فیلکن، جی بی آئی اور ٹی جی این گلف سمیت متعدد کیبل سسٹم نظام آبنائے ہرمز سے گزرتے ہیں، جو خلیج فارس، یورپ اور ایشیا کے درمیان ڈیٹا کی ترسیل کو ممکن بناتے ہیں۔ صرف ٹی جی این گلف ہی عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور سعودی عرب کو وسیع عالمی مواصلاتی نیٹ ورک سے جوڑتا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ میٹا، گوگل اور مائکروسافٹ جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ان کیبلز کو پہلے سے کہیں زیادہ استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے مطابق سوئفٹ جیسے مالیاتی سسٹم بھی اسی نیٹ ورک پر انحصار کرتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تیل 20ویں صدی کا ایندھن تھا تو ڈیٹا 21ویں صدی کا ایندھن ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کو اب دونوں راستوں پر جغرافیائی برتری حاصل ہے۔ پاسداران انقلاب کے قریب سمجھے جانے والے ادارے مشرق نیوز نے بھی اسی طرح کا موقف اختیار کیا ہے اور زیر سمندر کیبلز کو ایران کا خاموش ہتھیار قرار دیا ہے جو سینٹ کام اور اس کے پارٹنرز کو مفلوج کر سکتا ہے۔ یہ بحث ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایرانی حکام کی جانب سے بارہا متنبع کیا گیا ہے کہ تہران خطے کی سیکیورٹی ڈاکٹرائن کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس نے خلیجی ریاستوں پر امریکی فوجی کارروائیوں میں سہولت کاری کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ ایران کے رکن پارلیمنٹ احسان غازی زادہ ہاشمی نے 2 مئی کو سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کو یہ بتایا ہے کہ اراکین اسمبلی ایک نیا ایکشن پلان تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز اس سے ملحقہ آبی گزرگاہوں میں زیر سمندر ڈیٹا ترسیل کی کیبل سے متعلق کوئی بھی سرگرمی بشمول راستے کے ڈیزائن، تنصیب، آپریشن، مرمت یا ان کا رخ تبدیل کرنا ان کی حکومت سے پیشگی اجازت کے بعد ہی انجام دی جا سکے گی۔ ایسی سرگرمیوں سے قبل ایران کو سروس فیس کی ادائیگی بھی لازمی قرار دی جائے گی۔
ویئرز اپریل کے آخر میں رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی تقریباً 99% بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹریفک زیر سمندر فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے ہی کام کرتی ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پر کام کرنے والی کمپنی ٹیلی جیوگرافی کے مطابق فالکن AEE-1 اور گلف برج انٹرنیشنل کی کیبلز آبنائے ہرمز سے گزرتی ہیں۔ اس علاقے میں کسی بھی سنگین خلل سے خطے کے انٹرنیٹ اور بینکاری نظام اور کاروباری نیٹ ورکس متاثر ہو سکتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی نے بین الاقوامی تخمینوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ زیر سمندر کیبل نیٹ ورک دنیا بھر میں روزانہ کھربوں ڈالر کی مالی لین دین کی منتقلی کو ممکن بناتا ہے۔ ایرانی میڈیا یا ادارے نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ان نیٹ ورکس میں خلل چند دنوں کے اندر اربوں ڈالر کے معاشی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ معاملہ محض ایک تکنیکی مسئلے سے بڑھ کر قومی سلامتی اور جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ تجاویز کیا ہیں اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایران کے سخت گیر میڈیا اداروں اور حکومت کے قریب سمجھے جانے والے حلقوں نے واضح طور پر کیبلز کو کاٹنے یا ضبط کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ان کی بنیادی توجہ ٹول وصولی، ڈیجیٹل حکمرانی اور ضوابط کے نفاذ جیسے تصورات پر مرکوز رہی ہے۔ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا ایک حصہ ایرانی علاقائی پانیوں میں ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ عمان کے زیر کنٹرول ہے، اور اس لیے تہران سمندر کی تہہ کے اس حصے سے گزرنے والی بنیادی انفراسٹرکچر پر خود مختاری اور قانونی کنٹرول استعمال کر سکتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ احسان غازی زادہ ہاشمی کے بیانات کی توثیق کرتے ہوئے فارس نیوز ایجنسی نے کئی ممکنہ اقدامات تجویز کیے ہیں، جن میں زیر سمندر کیبلز بچھانے کے لیے اجازت نامے لازمی قرار دینا، فیس مقرر کرنا اور منافع کمانے کے مقصد سے مرمت اور دیکھ بھال کی کارروائیوں میں ایران کے کردار کو بڑھانا شامل ہے۔ ویئرز زیر سمندر کیبلز عموماً فائبر آپٹکس کے متعدد ریشوں پر مشتمل ہوتی ہے، جنہیں دباؤ، زنگ اور بیرونی نقصان سے بچانے کے لیے سٹیل، انسولیشن اور پولیتھین کی تہوں سے محفوظ بنایا جاتا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے نشاندہی کی ہے کہ زیر سمندر کیبلز کی مرمت ایک مہنگا اور وقت طلب کام ہوتا ہے، جس کی تصدیق اس سے قبل رائٹرز اور ٹیلی کمیونیکیشن کے تجزیہ کار بھی کر چکے ہیں۔ تنازعات والے علاقوں میں کیبلز کی مرمت خاص طور پر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ مرمتی جہازوں کو اجازت ناموں، محفوظ سمندری رسائی اور مستحکم آپریشنل حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کیبلز کو استعمال کرنے والی غیر ملکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو ایران کے ضوابط کے تحت کام کرنا ہوگا۔ ایرانی میڈیا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ تمام تجاویز عملی ہیں اور آبنائے ہرمز کو محض ایک توانائی راہداری سے نکال کر ایران کی ڈیجیٹل اور اقتصادی طاقت کے انفراسٹرکچر کا حصہ بنایا جانا چاہیے، جو کہ ایران کے وسیع تر غیر متوازن سیکیورٹی نظریے کے مطابق ہے۔ کیا ایران کے پاس یہ اقدامات کرنے کے قانونی اختیارات بھی موجود ہیں؟ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ویئرز، پاسداران انقلاب کے قریب سمجھے جانے والے میڈیا اداروں نے بڑی حد تک اقوام متحدہ کے کنونشن برائے سمندری قانون کی ایرانی تشریح پر انحصار کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ آبنائے ہرمز کے سب سے تنگ حصے تقریباً مکمل طور پر ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں کے اندر واقع ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بین الاقوامی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس سے ساحلی ریاستوں کی خود مختاری ختم نہیں ہوتی ہے، اور بین الاقوامی میریٹائم قانون بنیادی عالمی مواصلاتی انفراسٹرکچر پر ایران کے اختیار کی اس قدر وسیع تشریح یا ڈیٹا کے بہاؤ پر لامحدود کنٹرول کے نفاذ کو مسترد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی طاقتیں امریکہ اور یورپی ممالک یقینی طور پر ایران کی جانب سے عالمی انٹرنیٹ کے بنیادی انفراسٹرکچر پر پابندیاں عائد کرنے یا پھر یک طرفہ محصولات نافذ کرنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کریں گے۔ جہازوں کے برعکس زیر سمندر کیبلز کی مسلسل نگرانی کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اور ان کا نظم و نسق حکومتوں اور نجی کمپنیز کے درمیان پیچیدہ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت چلتا ہے۔ اس میں کسی بھی دانستہ مداخلت سے وسیع پیمانے پر بین الاقوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حوالے سے ایران کے حالیہ اقدامات کو کسی اشارے کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ایران زیر سمندر کیبلز پر کنٹرول قائم کرنے کے اپنے اسٹریٹجک تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکمل قانونی اجازت طلب کرے۔ یہ بحث ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب ایران آبنائے ہرمز میں دباؤ ڈالنے کے نئے طریقے متعارف کروا رہا ہے اور بارہا واشنگٹن پر الزام عائد کر چکا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے قریب ناکہ بندی مسلط کر رہا ہے۔ ایران کے حالیہ سیاسی بیانیے میں بحری خطرات کو معاشی، سائبر اور ٹیکنالوجیکل پہلوؤں کے ساتھ بڑھتے ہوئے انداز میں جوڑا جا رہا ہے۔
سخت گیر حلقوں نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے خلاف بیانات بھی تیز کر دیے ہیں اور ان پر امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کا ساتھ دینے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ 8 مئی کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر عربی میں ایک مبہم انتباہی پیغام پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، اگر تم شیر کے نوکیلے دانت نمایاں دیکھو تو کبھی یہ نہ سمجھو کہ شیر مسکرا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے بارے میں بحث جزوی طور پر اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش معلوم ہوتی ہے کہ ایران کے پاس آئل ٹینکرز کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے دیگر وسیع اسٹریٹجک طریقے بھی موجود ہیں۔ ویئرز انٹرنیٹ کیبلز کا اسٹریٹجک فائدے کے لیے استعمال کتنا مؤثر ہے، اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹریفک کو کنٹرول کرنے یا اس پر ٹیکس عائد کرنے کی کوششوں کو نمایاں تکنیکی اور سیاسی رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ ایران کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے اور ایسے وقت میں ان تجاویز پر عمل کر کے ایران مزید تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ ایران کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ خلیج فارس کے ممالک کی معیشتیں آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور زیر سمندر کیبلز کے بنیادی انفراسٹرکچر میں کسی بھی خلل کے سبب ایران کی علاقائی مواصلات اور تجارت بھی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اس پر بحث کا محض تصور بھی اہم ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر ہونے والی بحث میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو شامل کر کے ایران کے سخت گیر حلقے بظاہر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تہران مستقبل کی کشیدگی کو سائبر سپیس اور عالمی مواصلاتی نیٹ ورک تک پھیلانے کے لیے تیار ہے۔ ویئرز کھیل اب صرف بارود اور میزائلوں کا نہیں رہا، کھیل اب ڈیٹا کا بھی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے حال ہی میں ٹویٹ کیا تھا کہ اگر تم شیر کے نوکیلے دانت نمایاں دیکھو تو کبھی یہ نہ سمجھو کہ شیر مسکرا رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایران اگر ان انٹرنیٹ کیبلز کو کاٹتا نہیں بھی ہے تو ان پر ٹیکس یا ڈیجیٹل بلاکیڈ نافذ کر دیتا ہے تو یہ دنیا کی معیشت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ یہ مغرب کے منہ پر ایک ایسا تماچا ہے جس کا جواب فی الحال واشنگٹن کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی تو وہ پوری دنیا کا انٹرنیٹ سوئچ آف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا ایران کا یہ خاموش ہتھیار سپر پاور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا یا یہ ایران کی معیشت کے لیے خودکشی ثابت ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔